السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے آج تھوڑی سی تبدیلی ہے کہ ابھی مسائل بیشتی زیور کا سبق ہوگا، اور جو فی الحال 9:30 سبق ہوتا ہے وہ بعد میں 10:30 بجے ہوگا۔ تو ابھی یہ مسائل بیشتی زیور کا سبق انشاءاللہ صفحہ نمبر 47 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے یہ وضو کے فرائض، سنتیں، مستحبات، مکروہات، اور پھر آگے وضو کے اندر ایک مستقل سنت مسواک ہوتی ہے، اس سے متعلق مسائل ہو چکی ہیں۔ اب آگے آج سے یہاں بیان شروع ہو رہا ہے کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہے، کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بیان تفصیل سے شروع ہو رہا ہے۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو چیز آگے اور پیچھے کی راہ سے عادت کے طور پر نکلے۔ اس کو عربی میں ویسے ہم سبیلین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سبیل راستے کو کہتے ہیں۔ تو انسان کے جسم سے نجاست کے نکلنے کے چونکہ 2 راستے ہیں عام طور پر، اس کو سبیلین، اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا جو چیز آگے اور پیچھے کی راہ، یعنی جو گندگی نکلنے کے 2 راستے ہیں وہ مراد ہیں۔ عادت کے طور پر نکلے یعنی عام طور پر پیشاب پخانہ وغیرہ۔ ادھر سے عادت کے طور پر نکلنے والی چیزیں یہ ہیں: پخانہ، پیشاب، پخانہ کے مقام سے نکلنے والی ہوا، منی، مزی، ودی، حیض و نفاس کا خون۔ تو یہ عام طور پر جو چیزیں عادت کے طور پر یہاں سے نکلتی ہیں ان کا تذکرہ کر دیا۔ تو ان میں سے کوئی بھی چیز نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض چیزیں اگرچہ ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے غسل بھی لازم ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو بات بدیہی ہے کہ جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو وضو خود بخود پچھلا جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب غسل ٹوٹتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہاں ساروں کو ذکر کر دیا کہ ان ساروں سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹتا، جیسے پیشاب پخانہ وغیرہ، البتہ وضو پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا کا خارج ہونا، اس سے وضو تو ٹوٹے گا لیکن غسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلیے باقی چیزیں تو معروف ہیں، یہ صرف مزی اور ودی جو ہے اس میں عام طور پر لوگوں میں تھوڑا سا خلجان ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہے، ان کا تعارف نہیں ہوتا۔ تو اس میں مزی کا تو آگے بیان آ ہی رہا ہے۔ مسئلہ: شہوت کا خیال آنے سے یا شہوت سے چھونے سے اگر آگے کی راہ سے پانی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پانی کو مزی کہتے ہیں۔ جب انسان کو شہوت کا مسئلہ ہو، شہوت آئی ہو، یا شہوت کی وجہ سے کسی کو چھوئے، جیسے میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، تو تھوڑا سا پانی، چکنا پانی آتا ہے شرمگاہ کے ذریعے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں میں عام طور پر یہ مسئلہ غلط معلوم ہونے کی وجہ سے وہ اس سے بھی غسل سمجھتے ہیں، اور اگر ایسا معاملہ بھی ہو جائے تو غسل دوبارہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس پانی سے مزی کے نکلنے سے غسل نہیں ٹوٹتا، صرف وضو ٹوٹتا ہے، اور اگر کہیں لگ جائے تو صرف اس جگہ کا دھونا لازم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کپڑے پہ، شلوار پہ لگ گئی تو اس جگہ کو دھو لیں، لیکن اس سے غسل نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں ایک روایت بھی ملتی ہے، مشہور حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ بہت زیادہ تھا، کنت رجلا مزاءن، میں ایک ایسا مرد تھا جس کو یہ مسئلہ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ مزی آتی تھی، اور میں سمجھتا تھا اس سے غسل ہوتا ہے۔ وہ بار بار غسل کرنے کی وجہ سے غالباً ریڑھ کی ہڈی فرمایا تھا کہ میرے درد شروع ہو گئی تھی، اتنا غسل کرنا پڑتا تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے صرف وضو لازم ہوتا ہے، غسل لازم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو مزی کا بارے میں بات ہو گئی۔ اور ودی کہتے ہیں کہ عام طور پر پیشاب کے بعد بعض دفعہ کچھ گاڑے قطرے آتے ہیں، سفید کلر کے گاڑے قطرے، بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، قطرے آتے ہیں جو تھوڑا زور لگانے سے نکلتے ہیں، اس کو ودی کہہ دیتے ہیں۔ تو ان سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ اس میں بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بعد میں قطرے آ رہے ہیں، یہ منی ہی ہے اور اس سے مجھے غسل کرنا پڑے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ پیشاب کے بعد عام طور پر جو 7 قطرے آتے ہیں، گاڑے قطرے، ان کو ودی کہتے ہیں، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، غسل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسئلہ: عورت میں پیشاب اور مزی کا قطرہ اندر کے سوراخ سے باہر نکل آیا، لیکن ابھی اس کھال کے اندر ہے جو اوپر ہوتی ہے، تب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مستراد اس بات کو بہتر سمجھتی ہیں کہ چونکہ اللہ پاک نے جو ان کا نظام بنایا شرمگاہ کے اعتبار سے، کچھ اس کا داخلی حصہ ہوتا ہے، کچھ خارجی حصہ، باہر کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جب باہر کے حصے میں آ گیا پیشاب کا قطرہ یا مزی کا قطرہ تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب اندر ہی ہو، باہر نہ نکلے، تو جب تک نجاست اپنے مقام کے اندر ہی ہو، باہر نہ نکلے، تو اس سے وضو کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ: اگر کسی کی کانچ یعنی پخانہ کی آنت کا حصہ باہر نکل آئے
تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، عام طور پر چھوٹے بچوں کو بھی یہ بعض دفعہ بیماری ہوتی ہے کہ جب وہ پخانہ کرنے بیٹھتے ہیں یا پخانے سے فارغ ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ ویسے بھی پخانے جو آنت ہوتی ہے انسان کی، جو پخانے کے راستے تک آتی ہے، تو ویسے تو نظام ایسا ہے کہ وہ باہر نہیں نکلتی، اللہ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ اندر ہی کنٹرول ہوتی ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے بعض دفعہ وہ باہر نکل آتی ہے۔ تو اگر وہ باہر نکل آئی تو آگے تفصیل سے آ جائے گا کہ یہ باہر نکلنے کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں کے، جیسے ہوا نکلی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو اس میں وضو کے ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے آ جائے گا، تو وہاں بات ہو جائے گی۔ البتہ یہاں یہ سمجھ لیں کہ اگر اس طریقے سے کسی کی آنت باہر نکل آئی تو پھر اس وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر تو پیشاب پخانے کے ساتھ ہی نکلی ہے تو پخانے سے ہی وضو ٹوٹ چکا تھا، تب تو کوئی خاص بات نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے بغیر ویسے بھی کسی وقت نکل آئی، جن کو بیماری ہوتی ہے ان کو یہ مسئلہ ہوتا بھی ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ نجاست تو باہر آئے گی، پھر خواہ وہ خود بخود اندر چلی جائے یا ہاتھ یا کپڑے سے اس کو اندر پہنچایا جائے۔ علت ویسے بھی یہاں ذکر کر دی کہ جب وہ اس راستے جو سبیلین ہے، دو انسان کے دونوں نجاست کے نکلنے کے راستے، ان میں کچھ نہ اندر نجاست ہوتی ہی ہے، تو جب وہ آنت باہر نکلے گی تو صاف ظاہری بات ہے اس آنت پہ کچھ نہ کچھ نجاست بھی لگی ہوگی، اور نجاست کے بارے میں بھی پیچھے میں نے عرض کر دیا کہ جب وہ اپنے مقام سے باہر نکل آئے، اندر تک رہے وہ تو اس کا مقام ہے، اندر تو انسان کے پیٹ کے اندر بھی نجاست ہوتی ہی ہے، اس طرح ہر وقت جو ہے وہ آنت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ نجاست ہوتی ہی ہے، لیکن جب وہ باہر آ گئی تو جب آنت باہر نکلے گی تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نجاست بھی باہر نکلے گی، ٹھیک ہے۔ ہوا کی وجہ سے بھی وضو کے ٹوٹنے کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ فی نفسی ہوا کے اندر کوئی خود تو نجس نہیں ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹے، لیکن جب ہوا نکلے گی تو ساتھ کچھ نہ کچھ نجاست کے ذرات بھی باہر نکلیں گے، تو اس وجہ سے وہاں پر بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کسی طریقے سے کوئی اندر سے چیز باہر نکلی جس کے ساتھ نجاست باہر آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھائی نے پوچھا کہ جب ہوا خارج ہوتی ہے تو اس کے بعد استنجا کرنا ضروری ہے، تو استنجا کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے وضو البتہ ٹوٹ جائے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ، اگر کسی شخص کا بواسیری مسا اندر سے باہر نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ پھر سے خود بخود اندر چلا گیا ہو یا ہاتھ یا کپڑے کے ذریعے اندر کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ بواسیر کے جو مسے ہوتے ہیں، دانے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی شرمگاہ کے اندر ہی ہوتے ہیں، راستے کے اندر، تو بعض دفعہ وہ جب کسی کو ذرا تکلیف ہو بواسیر کا تو وہ باہر بھی نکل آتے ہیں، تو اگر وہ باہر نکل آئے تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب وہ اندر سے باہر آئیں گے تو کچھ نہ کچھ نجاست بھی ساتھ باہر آئے گی، تو جیسے ہی نجاست باہر آئے گی وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چاہے وہ خود بخود اندر چلے گئے ہوں یا ہاتھ سے پکڑ کر اندر کیا، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ مسئلہ، منی اگر شہوت کے بغیر خارج ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، مثلا کسی نے کوئی بوجھ اٹھایا یا کسی اونچے مقام سے گر پڑا اور اس صدمہ سے منی خارج ہو گئی، جہاں تو شہوت سے نکلے گی وہ بیان آگے آ جائے گا، وہاں تو غسل واجب ہوتا ہے، وہاں تو انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے، لیکن بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے، چھلانگ لگانے کی وجہ سے، جھٹکا لگنے کی وجہ سے، بہت زیادہ انسان بوجھ اٹھائے، زور پڑنے کی وجہ سے بھی بعض دفعہ منی کا اخراج ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں چونکہ ساتھ شہوت تو ہوتی نہیں ہے تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا، غسل لازم نہیں ہوگا، البتہ وضو پھر بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ نجس چیز باہر تو نکلی ہے، نجس چیز باہر تو نکلی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو چونکہ شہوت سے نکلتی تو پھر تو غسل آ جانا تھا، اب شہوت سے نہیں نکلی، غسل تو نہیں آئے گا، البتہ وضو پھر بھی ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تنبیہ، منی جب شہوت سے نکلے یا عورت حیض و نفاس سے پاک ہو تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے، یا تنبیہ کے طور پہ بیان کر دیا، ویسے آگے تفصیل آئے گی ہی، یا اس لیے بیان کر دی تاکہ مسئلے میں خلط نہ ہو، یہاں مراد وہی صرف وہی صورت ہے جہاں شہوت کے بغیر نکلی ہو منی، کیونکہ جہاں شہوت کے ساتھ نکلے گی تو اس صورت کی تفصیل آگے آ جائے گی کہ اس صورت میں پھر غسل واجب ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو بیان ہو گیا اس کا جو عنوان تھا، جو چیز آگے اور پیچھے کی راہ سے یعنی سبیلین سے عادت کے طور پر نکلے، یعنی عام طور پر جو چیزیں ان دو راستوں سے نکلتی ہیں ان کی تفصیل آ گئی۔ نمبر 2، آگے پیچھے کی راہ سے جو چیز خلاف عادت نکلے، یعنی عام طور پر تو وہ چیزیں نہیں نکلتی، الا کہ کبھی کبھی شاذ و نادر، ٹھیک ہے۔ خلاف عادت نکلنے والی چیزیں یہ ہیں: استحاضہ کا خون، کیڑا، کنکری، حکنا کی نلی جو مقعد کے اندر غائب ہو گئی ہو،
ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. استحاضہ یہ عورتوں کا جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ تو مخصوص ایام میں آتا ہے. اس کے علاوہ بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے بھی خون آتا ہے. تو وہ جو بیماری کی وجہ سے آئے اس کو استحاضہ کہہ دیتے ہیں. تو جو تو خاص حیض کی وجہ سے خون آئے گا اس سے تو چونکہ غسل ہی لازم ہوتا ہے تو اس کا بیان آگے تفصیل سے آ جائے گا. اگر بیماری کی وجہ سے آنے والا ہو جو استحاضہ ہے، جیسے 10 دن سے زیادہ آتا رہا تو 10 دن تک تو اس کے مخصوص ایام والا ہی خون سمجھا جائے گا، اس سے زیادہ کو استحاضہ کہیں گے. تو اس کی وجہ سے غسل نہیں ٹوٹتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ پکانے کے راستے سے کوئی کیڑے وغیرہ نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، کنکری کوئی چیز اندر چلی گئی تھی، حکنا کی نلی، یہ علاج کے لیے بعض دفعہ یہ قبض وغیرہ کھولنے کے لیے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں، دوائی وغیرہ ڈالنے کے لیے کوئی نلی ڈالی جاتی ہے. تو جب نلی کو اندر ڈالا اور اس کے بعد جب واپس باہر نکالیں گے تو ظاہری بات ہے جب واپس باہر نکالیں گے تو اندر سے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نجاست بھی باہر نکلے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا. کیڑا کنکری وغیرہ اگرچہ خود پاک ہیں. ٹھیک ہے، پیچھے جو چیزیں بیان ہوئی تھی جو عادت کے طور پر نکلتی ہیں وہ عادت کے طور پر نکلنے والی چیزیں ساری خود بھی ناپاک تھی، سوائے اس میں نے ہوا کا بیان کر دیا تھا. ہوا خود بخود تو ناپاک نہیں ہے، باقی ساری چیزیں عام طور پر جیسے منی ہے، مزی ہے، ودی ہے، حیض و نفاس کا خون ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، یہ ساری چیزیں خود بھی ناپاک ہے. تو اور یہ جو یہاں پہ چیزیں بیان ہوئی جو خلاف عادت نکلتی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود بخود تو ناپاک نہیں ہیں. جیسے کیڑا نکلا، کنکری نکلی، وہ خود اگرچہ پاک ہیں لیکن ان کے نکلنے سے کوئی نجاست بھی ضرور نکلتی ہے، اگرچہ وہ تھوڑی سی ہی ہو، اور آگے پیچھے کی راہ سے تھوڑی سی بھی نجاست نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہوا کے مسئلے میں نے عرض کر دیا، وہاں بھی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نجاست کے ذرات بھی باہر نکلتے ہیں. تو یہ دو راستے ایسے ہیں کہ اس میں ذرا سی بھی نجاست اگر کسی بھی طریقے سے باہر آ گئی تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے چاہے وہ باقاعدہ نجاست آئے یا ان چیزوں کے ساتھ مل کر کوئی نجاست باہر آ جائے، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ، آگے پیچھے کی راہ سے کوئی کیڑا جیسے کینچوا یا کنکری نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ پیچھے بھی بات ہو گئی. مسئلہ، اگر عورت اپنی شرمگاہ آگے کی راہ کے اندر تیل ٹپکایا یا مرہم لگائی تو اس تیل کے باہر نکل آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ کوئی دوائی وغیرہ دیتی ہے، مردوں کو پخانے کے راستے سے بھی دی جاتی ہے، یا عورتوں کی بعض دوائیاں ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جو شرمگاہ کے راستے سے دی جاتی ہیں. تو اگر تیل ٹپکایا یا مرہم وغیرہ لگایا تو جس وقت داخل کیا اس وقت کچھ نہیں، لیکن اگر وہ بعد میں باہر نکل آئی تو جب باہر نکلے گی پھر وہی بات کہ کچھ نہ کچھ نجاست باہر نکلے گی ساتھ تو وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ، بواسیر کے علاج کے لیے کوئی تیل یا مرہم پخانے کے مقام کے اندر لگائی، جب وہ باہر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ کچھ نہ کچھ نجاست ساتھ باہر نکلے گی. مسئلہ، عورتوں میں بیماری کی وجہ سے جو لیس دار پانی لیکوریا آگے کی طرف سے آتا ہے وہ پانی نجس ہے اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ نجس چیز جب باہر نکلے گی شرمگاہ کے راستے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور ساتھ یہ بتا دی کہ نجس ہے، اگر کپڑے وغیرہ پہ لگ گئی تو کپڑے وغیرہ کو بھی دھونا ضروری ہے. مسئلہ، جو ہوا مرد اور عورت کے پیشاب کے مقام سے نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ عام طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں سے ہوا نکلتی ہی نہیں ہے، صرف انسان کو شک ہوتا ہے. انسان کو عام طور پر وہم ہی ہوتا ہے، ہوا نہیں ہوتی. بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ شاید آگے کے راستے سے بھی کوئی ہوا نکلی ہے، تو عام طور پہ ہوا نہیں ہوتی. اور اگر ہو بھی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جیسے پخانے کے راستے سے جب ہوا نکلتی تو اس میں تو کچھ نہ کچھ نجاست کے ذرات ہوتے ہیں، یہاں ایسا نہیں ہوتا، اول تو ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے یہاں اگر کسی کو محسوس ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ، عورت کا اندرونی معائنہ کے لیے اگر لیڈی ڈاکٹر نے شرمگاہ میں انگلی داخل کی تو عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب داخل کر کے باہر نکالے گی تو کچھ نہ کچھ نجاست باہر آئے گی. مسئلہ، ولادت سے پیشتر جو پانی چھوٹتا ہے وہ نفاس نہیں بلکہ نجس رطوبت ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے نکلنے سے نماز معاف نہیں ہوگی، نماز پھر بھی پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر بیچ میں رک جائے تو اس دوران پڑھ سکتے ہیں، اگر مسلسل نکلتا ہی جا رہا ہے پانی، اور اگر وہ معذور کے حکم میں، جیسے آگے تفصیل آ جائے گی کہ معذور کے حکم میں کون ہوتا ہے اور معذور کو پھر نماز کیسے پڑھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال نماز فی الحال معاف نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، نماز اسی وقت معاف ہوگی جب بچے کی ولادت ہو جائے گی اور نفاس کے ایام شروع ہو جائیں گے، اس صورت میں معاف ہوگی. نمبر 3، یہ تو تھا سبیلین کا بیان، اس میں تفصیل آ گئی کہ جو چیزیں عام طور پر عادت کے طور پر نکلتی ہیں
اور جو چیزیں عادت کے خلاف نکلتی ہیں. جی ہاں جی، وہ آگے تفصیل انشاءاللہ باب پورا آ رہا ہے. نمبر 3، آگے پیچھے کی راہ کے علاوہ کسی جگہ سے نجاست کا نکلنا. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سبیلین سے تو کوئی نجاست نہیں نکلی، لیکن سبیلین کے علاوہ بھی انسان کے جسم سے کسی وجہ سے نجاست نکل آتی ہے. جیسے زخم لگا خون نکل آیا، دانا بنا پھوڑا نکلا، اس کے بعد اس میں سے پیپ نکل آئی. ٹھیک ہے، تو ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے. الف، خون، پیپ اور کچ لہو کا نکلنا. یہ کچ لہو پیپ تو ہوتی ہے جب دانے کے اندر یا پھوڑا وغیرہ ہو، پانی گاڑھا ہو جائے، عام طور پہ وہ پیلے سے رنگ کا ہو جاتا ہے. اور بالکل ابتدا میں کوئی زخم ہو یا کوئی دانا نکلے نا، پھوڑا وغیرہ بنے، تو اس میں پیلے رنگ کا نہیں پانی ہوتا، بالکل سادہ پانی جیسا پانی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کچ لہو کہہ دیتے ہیں. یا جس میں خون ملا ہو اور پیپ وہ جو ہوتی ہے باقاعدہ پیپ کی شکل اختیار کر گئی ہو. قاعدہ نمبر 1، ان نجاستوں سے وضو ٹوٹنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ نکل کر جسم کے اس حصے تک بہہ جائیں جس کو وضو یا غسل میں پاک کرنے کا حکم ہے. پس جب تک خون وغیرہ زخم کے احاطے کے اندر اندر ہے، زخم کے احاطے سے باہر نہیں نکلا، اس وقت تک وہ بہنے کے حکم میں نہیں ہے. تو اس میں آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ خون اور پیپ وہ وضو کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنتی ہیں جو بہنے والا ہو. وہ خون یا پیپ وضو کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں جو بہنے والا ہو. اب بہنے سے کیا مراد ہے کہ زخم سے نکل کر جو جگہ تو خود زخم کے اندر ہی ہے، یعنی زخم کا حصہ ہے، وہ مراد نہیں ہے. وہاں سے نکل کر جسم کے کسی ایسے حصے کی طرف بہ جائے جس کو وضو یا غسل کے اندر دھونا فرض ہوتا ہے. مثلا ایک انسان کے بازو پر کچھ حصے پر زخم آ گیا، اب اس زخم میں سے خون نکلا، اور زخم سے جیسے ہی باہر کی طرف خون نکلے گا تو باہر کی طرف کون سا حصہ ہے؟ بازو کا باقی حصہ ہے. اب بازو کا باقی حصہ جو ہے وضو اور غسل کے اندر دھونا فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو اس لیے اس حصے پر بہ جانے کی وجہ سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. یہ شرط کیوں لگائی؟ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ مثلا آنکھ کے اندر پانی ڈالنا وضو یا غسل میں فرض ہے؟ نہیں. آنکھ کے اندر پانی ڈالنا وضو یا غسل کے اندر فرض نہیں ہے. آنکھ کے اندر کسی کے دانا نکلا ہوا تھا، اس دانے میں پیپ پڑ گئی اور وہ پیپ تھوڑی سی بہی اور آنکھ کے اندر ہی رہی، باہر نہیں نکلی، تو بہی تو اب اگرچہ وہاں پر بھی ہے لیکن اس حصے کی طرف نہیں بہی جس کا دھونا غسل کے اندر فرض ہو، وضو کے اندر فرض ہو. چہرے کی طرف بہ جاتی تو پھر تو اس حصے میں آ گئی جو جس کا دھونا فرض تھا، لیکن آنکھ کے اندر دانا تھا، اس میں سے پیپ نکلی اور آنکھ کے اندر ہی رہی، بالکل ہلکی سی بہ کر آنکھ کے اندر ہی رہی، باہر نہیں آئی. جب باہر نہیں آئی تو ابھی پیپ نکل کر اس حصے کی طرف نہیں بہی جس کا دھونا غسل یا وضو کے اندر فرض ہوتا، اس لیے ابھی اس کا وضو نہیں ٹوٹا. نہیں، عام پانی جو آنکھ کا ہے وہ مراد نہیں ہے، نجس پانی وہ مراد ہے. آنکھ کے اندر تو ویسے بھی آنسو بھی نکلتے ہیں، تو وہ مراد نہیں ہے، وہ تو پاک ہے نا. جو نجس چیز وہ پیپ باقاعدہ بہے، خون یا پیپ جو آنکھ کے اندر دانا نکلا ہوا ہے وہ خون یا پیپ بہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر وضو ٹوٹے گا. ویسے اگر کوئی آنسو نکل آتا ہے، پانی نکل آتا ہے، تو وہ مراد یہاں پر نہیں ہے. ہاں، اگر وہ پانی کے ساتھ مل کر وہ نکل آیا پھر تو وہی حکم ہو جائے گا نا، گویا کہ وہ نجاست بہ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال اس لیے بیان کی تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ شرط کیوں لگائی جاتی ہے کہ وہ نجس چیز ایسی جگہ کی طرف بہے کہ جس جگہ کو غسل یا وضو کے اندر دھونا فرض ہوتا ہے. تو مثلا اس کے خلاف جو بات ہے یا اس کے مطلب کہ جو اس سے ہٹ کر بات ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ کے اندر مثال کے طور پر زخم نکل آیا تو اس میں یہی حکم ہے. یہ اسی طرح کان کے پردے کے پاس کوئی انسان کا دانا نکلا ہوا ہے، اندر کوئی زخم نکلا ہوا ہے، اس سے پیپ نکلی اور وہیں بہی، کان سے باہر نہیں آئی، تو کان کے اندر تک پانی ڈالنا وضو یا غسل کے اندر فرض ہے؟ نہیں، اس لیے ابھی وضو نہیں ٹوٹا. ہاں، اگر وہ نکل کر باہر بہ جاتی ہے
बाहर बह जाती है तो बाहर वाले हिस्से का तो धोना फर्ज है ना वजू के अंदर, गुस्ल के अंदर भी, गुस्ल के अंदर फर्ज है। तो इसलिए कि उस सूरत में फिर वजू टूट जाएगा। लेकिन अगर अंदर ही दाना था, अंदर ही पीप निकली और अभी अंदर ही है, बाहर की तरफ नहीं बही, तो इससे भी वजू नहीं टूटा। तो ऐसी जगह की तरफ बहना शर्त है कि जिस जगह को गुस्ल के अंदर धोना फर्ज होता है। अगर ऐसी जगह की तरफ बह गई तो वजू टूट जाएगा। और बहने से भी मुराद, ठीक है, बिल कुआ बहना मुराद है, वो आगे इंशाल्लाह तफसील भी आएगी, उसको यहीं अर्ज कर देता हूँ। बिल फेल बहना मुराद नहीं है। बिल फेल और बिल कुआ का क्या मतलब है? बिल फेल तो यह मतलब है कि बाकायदा बह जाए। मिसाल के तौर पर एक जख्म है इंसान के बाजू के अंदर, जो हमने पहले मिसाल बनाई थी, उसके अंदर खून है। अब वो खून अगर बाकायदा बहकर वजू के बाजू के दूसरे हिस्से की तरफ आ गया, तो ये तो बिल फेल हकीकतन बह गया, ठीक है, इससे वजू टूट गया। बिल कुआ का मतलब क्या है कि एक इंसान का जख्म था, उससे मुसलसल खून निकल रहा है। अब वो एक बंदा, उसने हाथ में रुई पकड़ी हुई है, जैसे ही थोड़ा सा खून आता है वो उसको उसमें जज्ब कर लेता है, ठीक है, फिर जरा सा और खून आता है फिर उसमें जज्ब कर लेता है, फिर और खून आया उसने फिर और रुई में जज्ब कर लिया, फिर और खून आया उसने रुई में जज्ब कर लिया। अब हकीकतन तो वो नहीं ना बहा, हकीकतन तो नहीं बहा, लेकिन अगर वो रुई से जज्ब ना करता तो इतना निकल चुका था कि बह जाता। तो अगर तो इतना निकल चुका है ना कि जिसको अगर वो फौरन जज्ब ना करता तो वो बह जाता, तो ये मुराद है कि बिल्कुआ, ठीक है, कि हकीकतन वो बहने वाला था, अगरचे इस रुई के साफ करने की वजह से वो बहा नहीं, अगरचे रुई के मुसलसल साफ करने की वजह से बिलफेल वो बहा नहीं। लेकिन जब इतना था कि अगर ना साफ करता तो बह पड़ता, तो बिल कुआ यानी कुवत के एतबार से, अपनी जाती हैसियत के एतबार से वो बहने वाला ही शुमार होगा, तो इस सूरत में वजू टूट जाएगा। ये मिसाल के तौर पर सिरिंज के जरिए खून निकाला जाता है, तो अब वो सिरिंज आधी उसने सिरिंज भर ली, वो निकाली और उसकी जगह कुछ लगा दिया। अब वो जो खून निकला वो किसी जिस्म पे हिस्से पे बहा, बहा तो नहीं, लेकिन जितना खून उसने सिरिंज में निकाला है डॉक्टर ने, वो खून इतना है कि अगर सिरिंज ना होती तो वैसे बह जाता, ठीक है, तो वो बिल्कुल हुआ बहने वाला है, इसलिए उस सूरत में भी वजू टूट जाएगा। आँख की गिद नजिस है जी? नजिस नहीं है, क्योंकि पहले भी बयान हुआ था। अलबत्ता उसकी वजह से पीछे मसला बयान हुआ था कि ज्यादा आ जाए जिसकी वजह से जाहिरी हिस्सा छुप जाए और उसके नीचे पानी ना पहुंचे तो वजू नहीं होगा, उसको साफ करके उस जगह तक पानी पहुंचाना जरूरी है, वैसे नजिस नहीं है, ठीक है। तो ये बहने से मुराद समझ आ गई, बिल कुआ मुराद है, हकीकतन चाहे बहे ना, लेकिन किसी आरिस की वजह से। लेकिन अगर इतना निकला कि अगर उसको आम हालत में छोड़ा जाता, कोई आरिस पर पेश ना आता, तो वो बह जाता, तो हम यही समझेंगे कि ये बहना वाला, तो इस सूरत में भी वजू टूट जाएगा। अलबत्ता जख्म के अंदर ही रहे, जख्म के अंदर अंदर ही है, तो फिलहाल अभी वजू नहीं टूटा। अगर इतना निकला है या हकीकतन बह जाए, उस सूरत में वजू टूटेगा। चलें आज इतना ही कर लें, अगर इससे मुतल्लिक कुछ सवाल हो तो वो पूछ लें, इंशाल्लाह कल आगे मसले पढ़ लेंगे। चलिए, एक सवाल ये है कि ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो ब्लड निकलवाने से वजू टूटता है, ये मसला अगरचे किताब में भी आ जाएगा, दूसरे मैंने अर्ज भी कर दिया कि चूंकि उसमें सिरिंज में जितना खून निकाला जाता है वो इतना होता है कि वो बहने के काबिल होता है, इसलिए उसमें वजू टूट जाता है। दूसरा मसला ये लिखा हुआ है कि अगर पट्टी के अंदर निकले तो क्या हुक्म है, ठीक है। तो इसमें वही तफसील जो शुरू में अर्ज की थी कि अगर पट्टी ऐसी सूरत में है कि उतारें और उस जगह का धोना लाजिम है, तो उस सूरत में तो चूंकि वहां अभी वजू का हुक्म बाकी है, तो वहां तो अगर निकला है और इतना निकला है कि बहने के काबिल था, तो वजू टूट जाएगा। और अगर इस सूरत में है कि वो पट्टी अब उतारनी नहीं है और अंदर ही रहनी है, उसके ऊपर सिर्फ मसा किया हुआ है, तो अंदर वाले का फिलहाल अभी नहीं छेड़ेंगे हम, चूंकि खोलेंगे नहीं, वहां का मसला और है। अलबत्ता अगर पट्टी बाज़ दफा वैसे लपेटी होती है, सनी प्लास्ट लगाया होता है, और अगर उसको उतार कर जख्म धोएं भी तो जख्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको उतार कर उस सूरत में जख्म को धोना भी फर्ज होता है, तो वहां यही है कि अगर निकला और इतना निकला था कि बह जाएगा, तो उस सूरत में वजू टूट जाएगा। चलिए, टीका लगवाने से
تو ٹیکے لگوانے سے تو بات یہ کہ اگر صرف مثال کے طور پر وین میں ٹیکا نہیں لگوایا، ٹھیک ہے، جسم کے اندر بازو کے اوپر ٹیکا لگوایا تو اس سے تو خون نکلتا نہیں ہے، صرف دوائی اندر جاتی ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وین وغیرہ میں لگوایا اور خون نکل آیا، اس سے کچھ نہ کچھ خون نکل کے بہتا بھی ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہاں اصل مراد مدار اس بات پر ہوگا کہ خون نکل کے بہا ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے اگر گوشت کے اندر ٹیکا لگاتے ہیں تو اس سے خون بھی نہیں بہتا اور دوائی اندر جاتی ہے۔ تو وضو کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وضو جسم کے اندر چیز جانے سے نہیں ٹوٹتا، جسم سے نجاست کے باہر نکلنے سے ٹوٹتا ہے۔ اگر باہر خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔